شکاری دنیا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک قدیم جنگل کے پاس ایک نوجوان شکاری عادل اپنی مہم جوئی کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے والد سے شکار کے قصے سنتے آیا تھا اور آج اس نے فیصلہ کیا وہ خود بھی ایک بہادر شکاری بنے گا۔ عادل نے اپنی تلوار، کمان اور تیر اٹھائے اور جنگل کی گہرائیوں میں قدم رکھا۔ جنگل میں چلتے چلتے عادل کو ایک ہرن دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے کمان تیار کی اور نشانہ لگایا۔ تیر اڑتا ہوا ہرن کے قریب پہنچا، لیکن وہ فوراً بھاگ نکلا۔ عادل نے اپنے آپ سے کہا کہ اسے زیادہ محتاط ہونا ہوگا۔ شکار کرتے کرتے عادل کی ملاقات ایک لڑکی سریا سے ہوئی۔ وہ بھی شکار میں ماہر تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے تجربات شیئر کیے اور دوست بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر شکار کریں گے۔ ایک دن عادل اور سریا کو ایک بڑے ریچھ کا سامنا ہوا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ ایک مشکل شکار ہوگا۔ انہوں نے پلان بنایا اور مل کر ریچھ کا سامنا کیا۔ بلاخر ان کی حکمت عملی نے کام کیا اور ریچھ کو ہرا دیا۔ عادل اور سریا نے جنگل کے پرانے لوگوں سے کئی کہانیاں سنی۔ ان کہانیوں میں چھپے خزانے اور خطرناک جانوروں کی داستانیں تھیں۔ ان کہانیوں نے ان کے جوش کو مزید بڑھا دیا۔ ایک دن انہوں نے ایک قدیم نقشہ پایا جو ایک بڑے خزانے کا پتہ دیتا تھا۔ عادل اور سریا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش کریں گے۔ یہ ان کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز تھا۔ خزانے کی تلاش میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگل میں گہرائیوں میں چھپے جال اور دشوار راستے ان کے لیے چیلنج بن گئے۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ راستے میں انہیں پرانے دستاویزات جن میں خزانے کے مزید تفصیلات تھیں۔ ان دستاویزات میں ان کی رہنمائی اور انہیں صحیح راستہ دکھایا۔ عادل اور سریا کو معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ خزانے کی تلاش میں ہیں۔ ان دشمنوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عادل اور سریا نے اپنی بہادری سے انہیں شکست دی۔ ایک دن انہوں نے ایک ہوا بیدہ جزیرے پہ قدم رکھا جو خزانے کا آخری پتہ دیتا تھا۔ یہ جزیرہ عجیب و غریب مخلوقات اور خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ عادل اور سریا نے جزیرے کی تلاش شروع کی۔ انہیں کئی رازوں اور پہیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں حل کر کے وہ آگے بڑھتے رہے۔ جزیرے کے بیچوں بیچ انہیں ایک بڑا محل ملا جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ خزانہ صرف وہی پا سکتا ہے جو دلیر اور نیک ہو۔ بادشاہ نے عادل اور سریا کا امتحان لیا۔ اس امتحان میں ان کی بہادری، حکمت اور ایمانداری کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں نے کامیابی سے امتحان پاس کیا۔ بادشاہ نے انہیں خزانے کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ یہ کمرہ عجیب و غریب جوہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت جب عادل اور سریا خزانے کا جائزہ لے رہے تھے، ان کے دشمن واپس آ گئے اور ان پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار بادشاہ اور اس کے سپاہی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ عادل اور سریا نے مل کر خزانے کی حفاظت کی اور اپنے دشمنوں کو بھگایا۔ بادشاہ نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ بادشاہ نے عادل اور سریا کو ان کی بہادری کے لیے انعام دیا۔ انہوں نے نہ صرف خزانہ حاصل کیا بلکہ بادشاہ کی دوستی بھی۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد عادل اور سریا نے اپنے گھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے لوگوں کی مدد بھی کی۔ گھر پہنچ کر عادل اور سریا نے اس قبیلے کو خزانہ دکھایا۔ قبیلہ بہت خوش ہوا اور ان کی بہادری کی تعریف کی۔ عادل اور سریا کو اپنے قبیلے میں نئی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ انہوں نے ان ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا۔ ان کی بہادری اور حکمت سے ان کے قبیلے میں امن سکون کا دور شروع ہوا۔ لوگ انہیں اپنا رہنما ماننے لگے۔
عادل اور سریا نے اپنی مہم جوئی کے دوران کئی نئے دوست بنائے۔ ان دوستوں نے ان کے قبیلے کو مزید مضبوط بنایا۔ عادل اور سریا نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی مہم جوئی کو جاری رکھیں گے اور دنیا کی مزید دریافت کریں گے۔ عادل اور سریا نے اپنی زندگی کو مہم جوئی اور بہادری سے بھرپور بنا دیا۔ ان کی کہانی ایک مثال بن گئی اور لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھنے لگے۔